اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ اکبر صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ بات ہو رہی تھی میری باہر، ایک ٹاپک تھا کمیونزم اینڈ دا کیپٹلزم۔ اس پہ اب ظاہر ہے کہ طاقتور دونوں چیزیں ابھی دنیا میں یہی ہیں۔ تیسری مین کے ایز اے یہ بھی ریلیجن ہی ہے۔ وائی ناٹ کال them ریلیجن؟ دیٹس ون آف دا ریلیجن ٹو۔ اینڈ یہ اسلام اتنا بڑا ہے، امن پیس جس کا مطلب ہے سلامتی، اتنی بڑی ہے، اتنا بڑا ہے کہ یہ سب اس میں سے نکلتے ہیں۔ امریت بھی اسی میں سے نکلتی ہے۔ کیوں نکلتی ہے؟ وہاں سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پھر ایسے جیسے مین کے جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران مسلط کر دیتا ہوں۔ تو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں تھوڑا تنگ نظریہ، اگر ہم وائڈ ہو کے سوچیں گے نا، برائٹ مائنڈڈ ہو کے سوچیں گے، دل کھلا کر کے جب ہم سوچتے ہیں، ایکچولی یہ جو ہم نے کام کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں سے کروا رہا ہے جو کہ اس کیپیبل تھے۔ وہ کن کا کام کروا رہا ہے؟ ہمارا ہی ہے۔ وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم تو آپس میں ابھی تک ذات پاتوں سے نہیں نکل سکے، ہم تو قومیت سے نہیں نکل سکے۔ ہم دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے؟ تو ہم تو نہیں کر پا رہے نا، ہم تو اپنے ملکوں میں امن ہی نہیں لا سکے۔ اب اس کا ہم دوش کسی اور کو دیں تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ بتائیں آپ کوئی کسی کو زبردستی خرید سکتا ہے اگر کوئی بکنا نہ چاہے تو؟ یہ ایک کویسچن ہے۔ کوئی زبردستی کسی کو کوئی جھوٹ بلوا سکتا ہے گن رکھ کے؟ چلو گن رکھ کے اگر جھوٹ بلوا بھی لیا، گن رکھ کے صحیح حقیقت میں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کر دیتا ہوں معاف۔ کو جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، چھوڑ دی ہے، کوئی بات نہیں کہ زندہ ہوگے نا تو شاید اور بھی تھوڑے کارآمد ہو جاؤ گے، یہ اس لیے چھوٹ ہے۔ نہیں تو اگر آپ کہتے ہو کہ اس کے آگے تو اور کوئی جائے نہیں، آپ مار دو مجھے، نو پرابلم۔ تو یہ تو بڑا ایک اللہ کے لیے پسندیدہ عمل ہے۔ تو نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں بیہائنڈ دا سین، ان کے ریزنز کیا ہیں؟ یہ بینیفٹ دے رہی ہیں آپ کو اور مجھے۔ اس میں اللہ کے پاس کچھ نہیں جا رہا، تقویٰ جاتا ہے۔ تقویٰ بھی کیسے جاتا ہے کہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے۔ نماز پڑھی ہے ہم نے، اس میں سورۃ فاتحہ بار بار پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم وعدے کرتے ہیں۔ اب وعدہ کر لیا، اب اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا مطلب جب ہم نے نماز ختم کی ہے تو اس کے اوپر پھر ہم نے عمل کرنا ہے، کیونکہ نماز ریمائنڈر تھی، ہمیں یاد کرایا کہ عبادت کی طرف آؤ فلاح کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ صلاۃ کی طرف۔ کیا مطلب ہے؟ آؤ اللہ کی یاد کی طرف، حی علی الفلاح، اور اللہ کی یاد ہی فلاح ہے۔ وہ اللہ کی یاد کیا ہے؟ انصاف، سچ بولنا، پورا تولنا، یہ ساری اللہ کی یادیں ہیں، یہ اللہ کے قوانین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قوانین کو پسند کرتا ہے، اور وہ بھی کیونکہ اس کی مخلوق کو
امن چین ملتا ہے، اس کا کنبہ خوش رہتا ہے۔ جیسے ہی ہم اس کے قانون توڑنے شروع کر دیتے ہیں تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے پورے معاشرے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، لیکن یہ پھر بھی اس کی محبت ہے۔ کوئی انسان کو اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ عزت دے دی ہے اس نے کہ وہ آخری سانس تک اس کا انتظار کرتا ہے۔ ایون پتہ نہیں کتنے بھی گناہ وہ کر لیتا ہے، پھر بھی ایک دفعہ بولتا ہے یا اللہ میں مان لیا میں غلط ہوں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے انجانے میں مجھ سے یہ کچھ ہوتا رہا ہے، تو اب میں آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کے لیے، میں اس دنیا میں ایز اے پیسفل مین کا کردار ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یا اللہ مجھے توفیق دے۔ یہ تو ہی نا بات۔ اللہ تعالیٰ وہ پتہ کیا کرے گا، جس نے 99 قتل کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دوڑ دیکھ کے، وہ جلدی جلدی جا رہا تھا، راستے میں فوت ہو گیا تھا نا، تو وہ 99 کو 70 کے ساتھ ضرب دے دی تھی نیکیوں کے ساتھ۔ جتنے اس کے گناہ لکھے ہوئے تھے نا مارنے کے، اس کو 70 کے ساتھ ضرب دے کے اس کو بخش دیا تھا، اور اتنی نیکیاں بنا دی تھیں اس کی، تاکہ قیامت والے دن وہ 99 بندے بھی آئیں گے نا تو وہ ان کو دیتا جائے گا، لیکن اس کی نیکیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اس میں جو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاوی ہے، زیادہ ہے، ایک درجہ بلند ہے، کس سے؟ اس کے غضب سے۔ یہ اس کی نشانی ہے، کیسے 100 کا 100 بندہ ہی اس نے معاف کر دیا۔ واقعی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ، ذرا سوچیں۔ تو میں بہت پریشان ہوں، کیونکہ جن کے لیے میں کر رہا ہوں وہ سمجھ نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں کو سلامت رکھے، مجھے فخر ہے ان کے اوپر، اور مجھے مجھے جب وہ کہتے تھے نا بھی تم غلط کر رہے ہو، ان کے ٹائم ضائع کر رہے ہو، مجھے کئی دفعہ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں نے کہا بھی اکیلے آ جاؤ یا جو بھی ہے، بھی ان کو نہیں ساتھ لے کے آؤ۔ میں اللہ کی قسم صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن فائنلی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کبھی مجھے نیگیٹو نہیں کر سکتے، یہ کہا تھا میں نے، کیونکہ یہ میں نے جو محنت کی ہے یہ اللہ رائے گا جانے دے گا۔ جو 5 سال 10 سال میں نے اتنا ہی مشقت کر کے ان کے پاس رہا ہوں، زبردستی رہا ہوں، تو یہ ضائع تو نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی یہ بچی ہیں، کل یہ بڑی ہوں گی تو یہ پھر پاپا کی وہ باتیں ان کو یاد آئیں گی، اور اس وقت کام آ جائیں گی ان کے۔ وہ تو میں کام کر چکا ہوں الحمدللہ، انشاءاللہ آئیں گی ان کو۔ ابھی بچے ہیں، لیکن ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اب ہو سکتا ہے دنیا بنانے کی وجہ سے ہو گیا ہو، چینجنگ تو آتی رہتی ہے نا، تو پھر، لیکن میں ان کو انوسینٹ سمجھتا ہوں۔ میں ابھی بھی کہتا ہوتا ہوں کہ بیٹا تم لوگ، مجھے 50 سال میں نہیں پتہ لگا دنیا کا، تو تم لوگ کہتے تم لوگ سیانے ہو گئے، پتر نہ اس طرح کیا کرو۔ پتر سیانا ساری عمر نہیں ہوتا، بندہ سکھتا ہی رہتا ہے، پتر پڑھتا ہی رہتا ہے۔ میں نے صرف ایک چیز کہی تھی، میں نے جب دیکھا تھا نا کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ وہ کام ان کی امیر ہونا چاہتی ہیں، اچھی، جیسے دنیا میں دیکھا کہ باتیں ہوتی ہیں وہی ان کی سوچ بننی تھی، تو وہ کچھ اچھے گھر مل جائیں یا اچھی لائف ہو۔ تو میں نے یہ چیز دیکھ کے تو میں نے کہا تھا بیٹا اگر یہ تم لوگ چاہتے ہو نا تو اس کا طریقہ پتہ کیا ہے، آپ کچھ نہ کرو، صرف اپنے اخلاق کی، اپنے الفاظ کی، اپنے مین کے کردار کی حفاظت کرو بس۔ کیونکہ یہ جو اگر آپ نے یہ سوچا ہے نا تو اس کے لیے یہ ہے، کیونکہ جو بھی اب رشتہ آئے گا یا جو بھی نا، جو پیسے والوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ صرف کردار مانگتے ہیں، اچھی تعلیم و تربیت مانگتے ہیں، ان کے لیے پیسہ کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کے پاس بہت ہوتا ہے۔ تو آپ یہ چیزیں آپ کریں، باقی آپ اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور جو بولنا ہے یہ شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور مین کی شیئر بھی کیا کرنا ہے کہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں پہنتے ہیں یہ ایک دوسرے کا مین کی شیئر کرنا ہے، چھیننا نہیں ہے مین کی، اس کی بجائے شیئر کرنا سیکھیں۔ یہ چیزیں ہی میں نے ان کو کہا تھا کہ صرف مجھے بیٹا، صرف تم لوگوں کی نا یہی چاہیے مجھے کہ عزت کی حفاظت، کیونکہ میں تو اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہوں، تو پھر یہ اب تم لوگوں کے پیچھے آئیں گے۔ میں نے کہہ دیا، تو میں نے بڑی دفعہ ان کو کہا ہے، لیکن پھر بھی ڈر جاتے ہیں، بچے ہیں نا، زندگی ہے، میں بھی اگر ہوتا تو ہو سکتا ہے ایسے ہی ہوتا، لیکن میں بھی گمسم ہی رہا ہوں، کٹ کھا لینا ہونا سا، لیکن میں مندہ نہیں سنتا، میں نے بڑی مار کھائی ہے ایسے۔ تو یہ چیزیں
ایک چھوٹے سے کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے کچھ چند لوگ ہیں، اتنے زیادہ لوگ نہیں، پورے مسلمانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم خود اڑا رہے ہیں۔ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگوں کو ہو گیا ہے۔ میں یہ بتاؤں کہ میں نماز میں نہیں پڑھتا، الحمدللہ میں تو نمازی 5 وقت کا، لیکن ابھی کم ہوں۔ نماز کیوں، یہ میں تو اب یہ کہہ گیا ہوں کہ یہ بھی نماز ہی ہے جو میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں سارا دن، یہ بھی نماز ہی ہے میری۔ آپ یہ چیزیں کی کیا پتہ کیوں، میں نے اب پتہ نہیں اپنی طہارت کیسے برقرار رکھی ہوئی ہے، یہاں پہ کپڑوں کا سارے 100 چیزیں ہوتی ہیں یار۔ اب دیکھو، اس کو اس طرح نہیں بنا لینا چاہیے کہ جیسے میرے لیے آپ یہ تو ایک بت بنا دیا، نہیں یہ ہوگا تو پھر ہی ہوگا، نہیں یار۔ قرآن نماز نے جو مجھے سبق دیا ہے وہ میں نے لیا ہے، اور سجدہ کرتا ہوں نا تو دل سے کرتا ہوں، یہ میں اور میرا اللہ جانتا ہے۔ نماز پڑھتا ہوں میں الحمدللہ، اور بڑی اچھی پڑھتا ہوں، میرا بہت اچھا خشوع ہے، ٹھیک ہے۔ باقی میں انسان، میں کوئی ایک آدمی کے لیے نہیں یہ بچا رہا، ہر ایک کے لیے ایک ایگزامپل ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیں، کمزور ہوں ایسے سمجھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن خدا را صرف یہ چیز دیکھ کے یا اس کو ایک جواز بنا کے آپ اپنے دن کا مذاق مت اڑائیں، بہت ہو چکی ہے یہ، اپنے لوگوں نے کیا تھا سارا، کوئی باہر کی سازش نہیں تھی، کوئی یہ نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا، اپنے تو لوگ تھے سارے، انہوں نے انفارم کیا ہوگا، اور کیا ہوگا، ابھی یار کو عقل کرو، اور کیا ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھو، میں نے کام نہیں ادھر کیے، کتنی کوشش کی میں نے، وہ میرا تو چائے کا سٹال تھا، انہوں نے بھیج میں نے کیا نہیں میں نے کیا، یہ ساری دنیا جانتی ہے، یہ آپ بولیں گے نہیں، لیکن میں آپ کو بائی ڈاکومنٹ سارا دکھا سکتا ہوں، کب کیسے کیا ہوا میرے ساتھ، میں نے کہ کام تو ظاہر ہے، میں بھی کچھ کرنا ہی چاہتا تھا نا، اور میں کر سکتا تھا کام الحمدللہ، میرے پاس ایکسپیرینس تھا، یہ میں آپ کو بھی دوسری ویڈیو میں وہ میں ایکسپیرینس بتاتا ہوں، وہ بڑی اچھی کہانی ہے، بڑی کہانی ہے، اس میں بڑے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، تو لیکن وہ آتے ہیں جن کا نام آنا چاہیے، وہ کوئی ادارے کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ میرے اپنے ہی لوگ تھے جو بکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔